السلام علیکم جی۔ سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا خاندانی پس منظر، جن کا علمی دبدبہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسے افراد میں ہمارے بہت ہی محترم حماد غزنوی صاحب بھی شامل ہیں، اور وہ مطلب کہ بہت ہی پڑھے لکھے، قابل احترام، ٹھیک ہے، خاندانی پس منظر کے ساتھ، اور اگر ان کی ذات میں بھی دیکھا جائے تو جتنے وہ ہمبل ہیں اور جتنے وہ دھیمے مزاج میں گفتگو کرتے ہیں اور جتنے اس کے ساتھ، تو جب ان کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا تو میں اس کو نظر انداز نہیں کر پایا کہ اتنے دھیمے مزاج کا، اتنا ٹھنڈا، اتنا میٹھا شخص جو ہے وہ یہ ٹویٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر پہلے میں ان کی ایک آپ کو وہ ٹویٹ پڑھ کے سناؤں جس سے میں باقاعدہ پریشان ہو گیا کہ اتنا سخت تو حماد بھائی کبھی بھی نہیں آئے۔ تو انہوں نے لکھا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے نئے سربراہ اجاز اکرم صاحب کی ایک تقریر سنی، بہت، یہ ڈاکٹر بھی لگا لیں ان کے نام کے ساتھ، پتہ نہیں کیڑی، وہ اسی یونیورسٹی جو پی ایچ ڈی ہویا ہونا ہے جس شہباز گل ہویا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تقریر سنی، بہت دن کے بعد ایک شخص میں اس قدر جہل جو ہے وہ اکٹھا دیکھنے کا اتفاق، ٹھیک ہے۔ ان صاحب کے خیالات کی مہک کے تعفن کے لیے، تعفن بھی چھوٹا لفظ ہے، ان کا حق تو یہ تھا کہ ایک ابو جہل اتھارٹی بنائی جاتی اور انہیں اس کا تاحیات چیئرمین لگایا جاتا۔ پھر ہم تلاش میں نکلے تیری تلاش میں، ہیں وہ کتاب ہے نا اپنے منصر سے طارق صاحب کی، ہاں، تو سفرنامہ ہے، تو ہم بھی پھر اس تلاش میں نکلے کہ یار یہ ہوا کیا ہے، یہ ڈاکٹر اجاز اکرم صاحب کیا چیز ہیں۔ تو پھر ایک ویب سائٹ ہے جو کہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کی فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلتی ہے، اور 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ سے پہلے میں بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں لیکن فگر غلط بول گیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 4 کروڑ روپیہ سالانہ ان کو ادا کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے صاحب کے مطابق نہیں، 6 کروڑ روپیہ سالانہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ 50 لاکھ روپے مہینہ۔ پہلی پارٹی کا خیال ہے کہ نہیں، کچھ 40 لاکھ روپیہ مہینہ، 45 لاکھ روپیہ ان کو ملتا ہے۔ دوسری پارٹی کا خیال نہیں، 35 سے 40 لاکھ روپیہ ملتا ہے، اور دوسری پارٹی کا خیال ہے نہیں 50 لاکھ روپیہ پورا مہینے کا ملتا ہے، سال کا 6 کروڑ ملتا ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے گلوبل ولیج سپیس۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو پتہ نہیں کہاں سے لانچ ہوئی ہے، لیکن اس کو پروموٹ کرتے ہوئے وہ ایک اینکر پائے جاتے ہیں جو مرے ہوئے ابے کے انگوٹھے نہیں لگواتے ہوئے دبئی میں پھڑے گئے تھے، جیل میں ٹکے گئے تھے، ہاں، وہ ان کے پاس ایسے ہی سارے نابغہ روزگار ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہوتے ہیں نا، انہیں ایسے ہی 2 نمبر لوگ ملتے ہیں۔ تو وہ صاحب جو ہیں، یہ بھی مبینہ اطلاع میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ مبینہ اطلاع ہے کہ وہ جو ہیں وہ مطلب کہ ہاں اپنے نام سے نہیں، فیملی کے نام سے چلاتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اطلاع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ موصوف جو ہیں، اور کتنا اس شخص کے اندر بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے کہ اس کے پروگرام میں اگر اس کے خیالات جو اس کو ایجنڈا آیا ہوتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، اتنا ڈیڈیکیٹڈ، لائل اور وفادار جو ہے، فیتھفل اینیمل ہے، اور سوری فیتھفل ہیومن بینگ ہے، کہ اگر جو اس دن کا ایجنڈا ہو، کوئی پارٹیسپینٹ اس کے خلاف بات کر دے تو ٹھیک ہے، اس کی باڈی لینگویج نہیں کنٹرول ہو رہی ہوتی یار، لیکن کم از کم اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں منافق نہیں ہے۔ جس گھٹیا پن کے اوپر مسلط ہے یا متعین ہے، اسی گھٹیا پن کے اوپر پورے شبا کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ چلے کیسا بلنکا تو ہے نا، ٹھیک، اپنے جگہ پہ تو کھڑا ہوا ہے نا، لیکن جس جگہ پہ کھڑا اس جگہ کو تو پہچان لیا جائے نا کہ یہ کھڑا کس جگہ پہ۔ تو موصوف کی ویب سائٹ ہے جی، وہ گلوبل ولیج سپیس نامی ویب سائٹ، سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ اس موصوف کی ویب سائٹ ہے، اس کے اندر یہ آرٹیکل اس ابو جہل کا چھپا ہے۔ یہ انہوں نے بڑی احتیاط کی ہے، حماد غزنوی صاحب نے اس کو جو ہے وہ ابو جہل نہیں کہا، لیکن میں اس کو ابو جہل کہنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ یہ کتنا کو بڑا ابو جہل ہے، وہ پہلے اس بات پہ فخر کا اظہار کرتا ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس پہ بھی کہتا ہے کہ میری تعلیم و تربیت کے اندر پاکستان کا کوئی حصہ نہیں، لیکن اس گھٹیا آدمی کو یہ بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کو چن کے ایک اور اس جیسے شخص نے جس کا نام عمران خان نیازی ہے، ٹھیک ہے، اس نے
یہ اسی طرح کی حرکت ہے جس طرح یہ ریاست مدینہ کا لفظ اپنے گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی اسی طرح کی حرکت ہے, گھٹیا حرکت ہے, اور یہ تمام شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اس کے ننیال تک نہ جائے, ٹھیک ہے, پھر یہ تمام شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. ان کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف تھا؟ او یار تمہارا اپنا مذہب ہے, تم اپنے شاعر تخلیق دو, تم ہمارے شاعر کی کاپی کیوں کرتے ہو؟ یہ اب ان شاعر کو, شاعر اسلام کو بے وقت اور لا یعنی کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. اور یہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنانا اس کی اسی گھٹیا پن اور گھٹیا ذہنیت اور گھٹیا منصوبے کا تکمیل ہے. اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو لے کے آئے ہیں, وہ اس تکمیل کے لیے انٹرنیشنل جو منصوبہ ہے اس کے تحت اس کا حصہ ہیں. بس ان کے خلاف بات ہم پاکستانی قوم اس لیے نہیں کرتی کہ بندوق پھڑی ہوئی انہوں نے آتے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ایک اور کرم فرما ہے, آج سارے کرم فرماؤں کی بات ہی ہوگی. آج ہمارے ایک اور کرم فرما ہے جناب میاں طاہر صاحب. میاں طاہر صاحب جو ہے وہ چینل 24 میں اعلیٰ عہدے کے اوپر متمکن ہوتے ہیں. آپ نے ان کو فالو نہیں کیا تو ان کو فالو کر لیجئے. کبھی کبھی کوئی چیز لکھتے ہیں لیکن بڑی چبھ جانے والی چیز لکھتے ہیں, تو انہوں نے اس کے چیدہ حصوں کا ترجمہ کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں یہ باقی جو 2-4 منٹ ہے اس کے اندر میں وہ ترجمہ پڑھ کے سنا دوں, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کے چیدہ حصوں کا ترجمہ کیا ہے. لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اعجاز اکرم صاحب اپنے آرٹیکل میں, جو کہ وہ جعلی انگوٹھے والا جو اینکر ہے, باپ کے جعلی انگوٹھے لگانے والا, اس کی ویب سائٹ میں چھپا ہے, اس کے چیدہ حصوں کا ترجمہ میاں طاہر صاحب فرما رہے ہیں. یہ کہانی بنی نا. تو اسلامی فلسفی ٹھیک کہتے تھے کہ جمہوریت بدترین طرز حکومت ہے, مگر سینکڑوں برس کی نوآبادیاتی غلامی نے مسلمان قیادت سے سمجھ, بوجھ اور علمیت چھین لی ہے. اب وہ اپنی روایات بھی بھول گئے ہیں. یعنی ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جو مغرب میں گیا ہے, مغرب میں پیدا ہوا ہے, وہیں پہ پلا بڑا ہے, اور اسے یہ درد بہت چھپایا جا رہا ہے. وہ پائن ہے, ایڈی تکلیف ہے تو امریکہ وچ اسلام نافذ کرنا, وہاں پہ بہتری لانا جہاں کا تو بینیفیشری ہے. اگر آپ کے خیال میں اسلامی نظام اتنا ضروری ہے تو پائن تسی امریکہ چ اسلامی نظام نافذ کر کے دیکھ لو نا, اے میرے والوں طرح لئی جاؤ. لیکن تکلیف ہے کیوں؟ وہاں پہ معقول آدمی نہیں نا کنسیڈر ہوتے, وہاں پہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. اور پھر وہ گھٹیا لوگ جو ہوتے ہیں وہ رسپیکٹ کرنے کے لیے سوسائٹی کے اعلیٰ طبقات میں شامل ہونے کے لیے پھر واپس رخ کرتے ہیں. نہ اتھے تو جمیا, نہ اتھے تو پلیا, نہ بڑے, اور بڑے فخر سے تم بیان کرتے ہو, تو پھر جاؤ نا وہیں پہ سلو گڑو جہاں پہ تم پڑے تھے, بڑے تھے. ہمیں اپنے معاملات خود نپیڑنے دو. لیکن اینی ہاؤ آ گیا, مسلط ہو گیا, تو پھر اس کا سرجری کرنا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں جی ہمیں حکومت کے لیے اچھی بے غرض اشرافیہ کی ضرورت ہے جو بدعنوانی, غداری, ریاست اور اس کے لوگوں سے کھلی دشمنی جیسی گندگی سے ملک کو باہر نکالے. دیکھیں قوم نے جو بدعنوانی, غداری اور گندگی جو تھی وہ آپ کی شکل میں نکال کے باہر پھینک تو دی تھی حضور, آپ واپس تشریف لے آئے. ٹھیک ہے, ہم نے تو گندگی آپ کی شکل میں نکال کے اس ملک سے باہر ڈال دی تھی. ٹھیک, اچھا جی آگے وہ فرماتے ہیں یہ کون کرے گا؟ کیا ہمیشہ موجودہ ڈیموکریٹس جو جھوٹے وعدوں پر آپ کا ووٹ لیتے ہیں مگر آپ کی سڑکیں, گٹر, اسکول اور ہسپتال نہیں بناتے, یا افسر شاہی بیوروکریٹ؟ یعنی یار اس یونیورسٹی کو بمب مار دینا چاہیے یار جس نے اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہوگی, اس دولے شاہ کے چوہے کو. ایمان سے میرا تو بلڈ پریشر ہی آئی ہو گیا یار. یعنی کہ جو امریکہ جیسے معاشرے میں پیدا ہو کے پلنے بڑھنے کا دعوے دار ہے, وہ گھٹیا شخص جو ہے ہمارے لیے پھر بھی گٹر ہی پسند کر رہا ہے, نالیاں ہی پسند کر رہا ہے, سڑکیں ہی پسند کر رہا ہے. ٹھیک ہے یار, کمال ہو گیا, ویسے کمال ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, جو سودا وہاں سے پہ بکتا ہے وہ ہمیں بھی بیچنا. یہاں پہ آ کے تو ہمارا سودا بیچ کے, جس طرح بنو سے چلنے والا پختون جو ہے وہ لاہور کی شہالمی سے سامان خریدتا ہے اور ایتھے ہی لاہور کے گلیوں میں پھر کے بیچ رہا ہوتا ہے, سادہ سادہ ہی بیچ جاتا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نلکھا بازار کے اندر وہ استریاں بنتی ہیں جو وہ آ کے گلی محلوں کے اندر جاپانی استری کہہ کے بیچ جاتا ہے. جاپان میں پچھلے 40 سال سے استریاں نہیں بنتی, وہ اجے بھی نیشنل کی جاپانی استری کہہ کے بیچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اے او والا جی. ٹھیک ہے,
اگلا اس کا ایک حصے کا ترجمہ ہے، کیا یہ ٹھیک رہے گا کہ عوام ڈنڈوں اور پتھروں کے ساتھ نکلیں اور سرکاری دفاتر پر حملے کریں؟ ماما کیتا تے سی، تیرے پیو نے کیتا سی، عمران خان نے جا کے پی ٹی وی کے اوپر قبضہ نہیں کیا تھا؟ 126 دن جو تھا وہ نچوائے نہیں تھی، 458 افسروں کی فیملیاں ناچی نہیں تھی وہاں پہ آ کے، سارا کچھ نادرا کے ڈیٹے سے نکل نہیں آیا تھا کہ کیڑا سرونگ افسر ہے، کتنے اپوائنٹمنٹ ہے، کیڑی بچی آندی ہے وہی، آیا نہیں سی، سب کچھ ہو گیا تھا۔ وہ تو میاں نواز شریف کی شرافت تھی، اس نے نہیں بتایا کہ کیڑے افسر دی کیڑی فیملی دی ممبر آ کے اتنے روزانہ ہیں اور کدے نال آندی سی۔ تو وہ خاندانی آدمی ہے یار، اس نے نہیں اس کو لیک کیا، لیکن حقیقت ہے نا 457 فیملیز تھیں حضور، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا یہ اچھا جی آگے کہتا ہے جی فوج کا تذکرہ رہ گیا، کیا فوج کراچی کی سڑکوں کی بجائے بڑا گند صاف کر سکتی ہے؟ انہوں نے ماضی میں ایسا کیا تھا، کیا بہت زیادہ کامیابی ملی؟ کبھی محدود، وہ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں۔ ہاں جی فوج نے کیا تھا، 1971 میں صاف کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اعجاز اکرم صاحب، وہ 71 میں انہوں نے اعلیٰ ملک صاف کر دیا تھا، وہاں پہ بھی فوجی آپریشن کیا تھا۔ آج کل صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں، دسمبر کا مہینہ آیا نا کہ جی اتنے قتل نہیں ہوئے تھے، اتنی خواتین ریپ نہیں ہوئی تھی جتنا انڈیا نے اور ترقی پسندوں نے پروپیگنڈا کار دیا، اتنے نہیں ہوئے تھے۔ آج کل یہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں نا، وہ صفائی کی تھی نا انہوں نے جی، اور اسے آپریشن کلین اپ ہی کہا گیا تھا، کامبنگ آپریشن کہا گیا تھا، اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں ٹو بی ایگزیکٹ، ٹھیک ہے، تو وہ کامبنگ آپریشن کیا تھا۔ اب ان صاحب کو وہاں پہ پاکستان کے عوام اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک اچھی فوج ہے جس نے ہماری قوم کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آ گیا سبق، وہی سبق جڑا ہر حوالدار کو پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا جی اپنے ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اچھا جی کوئی بھی انسان اور ادارہ غلطی کر سکتا ہے، اور ہماری فوج کے ساتھ یہ ماضی کا فوج ہے۔ میرا جواب سن کے لگتا ہے کہ اگلا فکر آیا، مگر منصفانہ سوچ یہ کہ بچے کو نہانے کی پالیسی کے ساتھ پھینکنا نہیں چاہیے، بچے کو اچھا نہلانے کے پانی کے ساتھ ہی پھینکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے لبرلز میں رجحان ہے۔ بہن آپ تو لبرل نہیں ہے لیکن میں تے ان سے زیادہ لعن طعن فرما رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو کنزرویٹو آدمی ہوں بھائی، میں تو اس بات کے اوپر فخر بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سوچ خطرناک ہے کیونکہ جس شاخ پہ بیٹھے ہوں اسے کاٹنا نہیں چاہیے۔ فوج کو ناجائز بدنام کرنے کی مہم اسے کمزور کر دے گی۔ فوج نہ ہوتی تو داعش، آئی ایس اور ٹی ٹی پی اب تک ہمارے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہوتے اور ہماری بچوں سے زیادتی اور ہماری عورتوں سے زیادتی کر رہے ہوتے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ گھٹیا آدمی ان میں سے کوئی بھی یہ خواتین والی زیادتی والے جرم کے اندر آج تک نہیں پکڑا گیا، یا ان کے اوپر یہ الزام تو انہوں نے بھی نہیں لایا جنہوں نے انہوں نے تخلیق کیتا اور پھر ان کو ایلیمینیٹ کیا اور پھر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، انہوں نے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ خیر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اس کا یہ آرٹیکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں ایک صدارتی نظام کے اوپر ایک جنرل صاحب خادثہ ادارے کو جو سربراہ ہیں، اور وہ ٹھیک دوسری بات ذاتی ہو جاتی ہے، بہت بلو دی بیلٹ ہو جاتی ہے، وہ مطلب کہ بچوں کی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں، وہ جہاں پہ مرضی شادی کریں، میں تو اس بات کا حامی ہوں، تو میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ لیکن انہوں نے ایک آرٹیکل دیا تھا، وہ بھی اسی طرح کی ویب سائٹ پہ تھا، یار یہ 50 لاکھ روپے مہینے کا لے کے قومی خزانے سے یہ والا گھٹیا پن چھاپتے ہیں یار، اور یہ بہت ہی لمبا آرٹیکل ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا نا کہ اخبار میں تو سپیس کا مسئلہ ہوتا تھا، تو سپیس کا کوئی نہیں مسئلہ، کیونکہ گلوبل بھی ہے، ولیج بھی ہے، سپیس بھی ہے، اور جناب جو لکھی جاؤ۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو 8-10 ہزار پہ ایک 8,000 کی کیٹیگری ہوتی ہے جو صرف کلک کرنا شیئر کرنے والی کیٹیگری رکھی ہوئی ہے، 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے فٹ سولجر ہوتے ہیں۔ پھر ذرا حوالدار لیول کا آتا ہے، یہ 18,000 کیٹیگری ہوتی ہے، یہ تھوڑے سے نا کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے 8-10 20 گروپ آگے بنائے ہوتے ہیں، اور ایک گروپ کا یہ حصہ ہوتا ہے، وہاں سے جو ڈائریکشن آتی ہے ادھر ڈالتے ہیں، تو یہ 18,000 والی کیٹیگری آ جاتی ہے۔ پھر حد والی جو کیٹیگری ہوتی ہے، مجھے 8 اور 18 کی سمجھ نہیں آئی، تو پھر جو حد ہوتی ہے وہ 30,000 کیٹیگری ہوتی ہے۔ میں نے کہا پتہ چلے میرے اسٹوڈنٹ وہاں پہ بھرتی ہو،
ان گروپوں میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ پھر اجازت لے کے جاتے ہیں، سر آپ کو بھی گالیاں بکنی ہے. میں تو بالکل بکو جا کے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو مجھے گالیاں دینے سے روزگار ملتا ہے تو یار ضرور بکو، میں خود بھی اس کو شیئر کر دوں گا جو تم مجھے، اور ڈیلیٹ نہیں کروں گا نیچے آگے جب گالیاں بکو گے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بعض گالیاں میں نیچے سے ڈیلیٹ جو نہیں کرتا اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے اس بیچارے کا رزق لگا ہوتا ہے. چلیں یار، اگر ہم اسے صحیح پڑھاتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اسے صحیح پڑھاتا اور اس کو لے کے چلتا نظریاتی اور ذہنی رجحان کے مطابق کے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ذہن بنا پاتا تو وہاں پہ نہ لگ جاتا. اگر وہ وہاں پہ چلا گیا ہے اور اس غالب بریگیڈ کا حصہ بن گیا تو اس کا مطلب ہے میں اس کا ایک ناکام ٹیچر تھا. لیکن میں سب کا ناکام ٹیچر نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو میں وہ سزا اپنے آپ کو دلواتا ہوں کہ ٹھیک ہے بیٹا، پھر تو مجھے گالیاں دے اور اسی بہانے تمہیں روزگار مل جائے. خیر، یہ جاہل آدمی جو ہے، ڈاکٹر جو ہے ابو جہل جو ہے، بلکہ جہالت کے کوہ ہمالیہ ہیں یہ صاحب جو ہیں ڈاکٹر اعجاز اکرم صاحب، پتہ نہیں کتھوں آیا، لانچ کیتا ہے. اس طرح کی جو آئیں گی نا چیزیں، ان کو ہم لانچ کریں گے. اب ہر ایک کی ڈاکٹر جنید کی طرح جو ہے وہ عزت تو نہیں نہ کی جا سکتی بھی، ٹھیک ہے. چلے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.